इब्तिदान सूरह बनी इसराइल को देखें, आया करीमा नंबर 23। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनि इहसाना। रब्बे कायनात फरमाता है कि इस कलाम पे गौर करो, वक़दा रब्बुका, और तुम्हारे रब का फैसला यह है, और तुम्हारे रब का अमर यह है, तुम्हारे अल्लाह का हुक्म यह है। और वो अमर हुक्म क्या है? वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनि इहसाना। रब फरमाता है कि ऐ इंसान, तुझ पे सबसे पहला हक अल्लाह का है जिसने तुझे ये वजूद बख्शा है। सबसे पहला हक उस खालिक कायनात का है जिसने इंसान को ये जिंदगी अता फरमाई। सबसे पहला हक उस राज़िक कायनात का है जिसने इंसान को इस जमीन पे भेज के रिज़्क़ अता फरमाया। अपना हक बंदगी बयान करने के बाद मान रब्बे कायनात जोड़ के फरमाता है, वबिल वालिदैनि इहसाना। ए इंसान, इस जमीन पे जा और इस जमीन पे रहने वाले बाशिंदों में तुझ पे फिर सबसे पहला हक तेरे माँ बाप का है। सामईन, कुरान मजीद के दीगर मुकामात का भी मुताला करें, सूरह निसा को पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना। सूरह निसा में भी रब्बे कायनात ने वालिदैन के साथ उसने सलूक को बयान किया, लेकिन वहां भी रब्बे कायनात का अंदाज़े बयान देखे। अल्लाह फरमाता है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, और अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी और को शरीक न बनाओ। यहां पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले हक के बंदगी को बयान करता है। जब अपनी बंदगी और इबादत का जिक्र करता है तो साथ फिर आगे फरमाता है, वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। फिर कुरान मजीद के दीगर मुकामात को पढ़ते जाएं। कहीं रब्बे कायनात सूरह लुकमान में फरमाता है, अनिश्कुर ली वाली वालिदैक। ए इंसान, तू मेरा शुक्र अदा कर और अपने वालिदैन का शुक्र अदा कर। इंसानी ज़हन में सवाल पैदा होता है, ए रब्बे कायनात, तूने वालिदैन के साथ उसने सलूक को अपनी बंदगी के साथ जोड़ के बयान क्यों किया है? वालिदैन के साथ एहसान करने को अपनी इबादत के साथ जोड़ के बयान क्यों किया है? तो रब्बे कायनात फरमाता यह है कि इंसान को वजूद बख्शने वाली जात मुझ खुदा की है, इंसान को खल्क करने वाली जात मुझ खुदा की है, लेकिन इंसान जो इस दुनिया में पहुंचा है, दुनिया में इंसान के पहुंचने का जरिया उसके वालिदैन। वो जरिया जिस जरिया से इंसान इस दुनिया में आया, इस कायनात अर्जी में आया, उसी जरिया का रब्बे कायनात हुक्म देता है कि आप उसका शुक्र भी अदा करो और उसका एहसान भी अदा करो। फिर सामीन, सूरह लुकमान की आयत नंबर 14 पे थोड़ी अगर गौर और फिक्र की जाए तो यहां मेरा रब फरमाता है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, और अल्लाह तुम्हें वसीयत कर रहा है। अब कुरान मजीद के कलिमात हैं, बड़ी तवज्जो से जाते लफ्ज़ वसीयत। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत भी वसीयत करता है, लेकिन ववस्सैनल इंसान, ये अल्फाज खुद अपने अंदर एक ताकीद रखते हैं। अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें वसीयत करते हैं, नसीहत करते हैं, और वो क्या है? अपने वालिदैन के बारे में तुझे नसीहत की जाती है। और फिर वालिदैन में से भी बिलखुसूस जिक्र यहां पे वालिदा का किया जा रहा है। और अल्लाह फरमाता है, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन। ए इंसान,
اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کر. وہ ماں وہن علی وہن جس نے بڑی مشکل کے ساتھ تجھے اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا ہے. وہن علی وہن. وہ ماں خود تکالیف سہتی رہی, مصیبتیں برداشت کرتی رہی, دکھ سہتی رہی, لیکن پھر بھی مسکرا مسکرا کے تیرا انتظار کرتی رہی. اور جب تو نصیب ہو گیا, تیری ولادت ہو گئی, تو اس دنیا میں آ گیا. آگے میرا رب فرماتے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن, اور پھر کم و بیش 2 سال تیری ماں نے تجھے اپنا دودھ پلا. انشکر لی والی والدیک, اے انسان انہی والدین اور بالخصوص ماں کا شکر ادا کر. الی المصیر, اے انسان توجہ کر, تجھے بھی لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیہ کریمہ پہ آپ کی غور توجہ چاہتا ہوں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس سے آگے پڑھیں, اللہ فرماتا ہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تیرے ہوتے ہوئے تیرے والدین بڑھاپے کو چلے جائیں, تیرے والدین پہ بڑھاپا آ جائے, احدہما او کلاہما, دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو یا دونوں بوڑھے ہو جائے, فلا تقل لہما اف ولا تنہر, اگر تیرے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اے انسان اپنے والدین کے سامنے کبھی اف بھی نہ کہنا. فلا تقل لہما اف ولا تنہر, جب والدین کے سامنے کلام کرنا تو اف بھی نہ کرنا. سامعین غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت جو لفظ اف فرما رہا ہے قرآن کے اندر, مولا کیا فرمانا چاہتا ہے؟ اب غور کریں کہ انسان کی زبان سے لفظ اف کب نکلتا ہے. یہ اف جب انسان تنگی محسوس کرتا ہے تو تب کہتا ہے اف اب کیا ہو گیا. جب انسان ناگواری کا اظہار کرتا ہے تو زبان سے لفظ اف نکل جاتا ہے کہ اف اب کیا ہو گیا. یہاں تفسیر کا مطالعہ کریں تو آئمہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ انسان والدین کی خدمت کرتے ہوئے مشکل سے مشکل وقت بھی آ جائے تو کلمہ تحقیر اور ہلکا کلمہ کبھی بھی والدین کی زبان سے نہ نکال. پھر اس آیہ کریمہ پہ اگر پھر غور کریں تو رب کائنات نے کلمہ اف کو جوڑا ہے بڑھاپے کی عمر کے ساتھ. اما یبلغن عندک الکبر, اگر تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں, فلا تقل لہما اف ولا تنہر, تو ان کو اف بھی نہ کہنا. تو ذہن سوال کرتا ہے مولا یہ لفظ اف کو بڑھاپے کے ساتھ کیوں جوڑا؟ تو سامعین ہر کسی کو علم ہے جب انسان بڑھاپے کی عمر میں جاتا ہے تو بچپنا لوٹ آتا ہے. جب انسان بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر انسان پہ بچپنے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. وہی ضد, وہی بار بار کسی شے کو طلب کرنا. سامعین محترم بڑھاپے میں والدین کو سنبھالنا بچے کو سنبھالنے سے مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایک تو ہیں والدین اور دوسرا جب انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچا درجنوں بیماریاں آ گئی. اب ہمارے ملک میں شوگر, بی پی اور اس طرح کی کئی بیماریاں جو ہی بندہ 50-60 سال کی عمر کو جاتا ہے لگ جاتی ہے. اب والد محترم بڑھاپے کو ہیں, علالت بھی ہے, بیماری بھی ہے, اور والد محترم اب اولاد کو کہتے کہ مجھے میٹھا دے, اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ میٹھا ان کے لیے زہر قاتل ہے. اب والد محترم کو میٹھے سے بھی بچانا ہے اور اف بھی نہیں کرنا.
یہ امتحان ہے. والد صاحب کہتے ہیں کہ میری طلب ہے کہ میٹھا دیا جائے، کیونکہ ساری زندگی سے کبھی گڑ کھایا، کبھی حلوہ کھایا، کبھی کوئی میٹھی شے کھائی. اب میٹھے کی طلب ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ اگر میٹھا دیا تو موت سامنے ہے، اور ادھر رب کائنات نے فرما دیا فلا تقل لہما اف ولا تنہر، کہ والدین کو اف کہہ کے بھی نہیں پکارنا، جھڑکنا بھی نہیں، بد زبانی نہیں کرنی، بد کلامی نہیں کرنی. اب اولاد کا یہ امتحان آ گیا ہے کہ ایک طرف والد محترم کو، والدین کو اس شے سے بچانا بھی ہے جس سے صحت بگڑتی ہے، اور دوسرا ان کا ادب اور احترام بھی قائم رکھنا. اس امتحان سے کیسے گزرنا ہے، یہ ہے حکمت عملی. والد محترم نے مانگا، انہیں کہہ دے ابا جی آپ کو تھوڑی دیر بعد دیتے ہیں، میں نے کہہ دیا ہے بیٹی لا رہی ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، پہلے دوائی لے لیں پھر دیتے ہیں. یعنی عزت بھی قائم رہے اور وہ اس شے سے بھی بچ جائیں جو صحت کی خرابی کا باعث بنتی ہے. پھر آگے رب کائنات فرماتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ہمیشہ اپنے والدین کے لیے اپنے دونوں بازو محبت کے پروں کی طرح پھیلائے رکھو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں بازوؤں کو رحمت کے پر بناؤ، اپنے دونوں بازوؤں کو شفقت کے پر بناؤ، اپنے دونوں بازوؤں کو ہمدردی اور پیار کے پر بناؤ، اور اپنے ماں باپ کو بالخصوص اس بڑھاپے کی عمر میں اپنے بازوؤں میں لے کے رکھو، ان کو دباتے رہو، خدمت کرتے رہو، ان کا دل بہلاتے رہو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ایک طرف رحمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنے بازوؤں میں والدین کو لیے رکھو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور رب کی بارگاہ میں دن رات ہاتھ اٹھا کے کہتے رہو مولا میرے والدین پہ یوں ہی رحم کرتا رہے جس طرح میرے بچپن میں میرے والدین مجھ پہ رحم کرتے رہے. اور جہاں توجہ کریں اللہ رب العزت کے کلام پر، قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، اللہ فرماتا ہے کہ یوں دعا کرو کہ وہ میرے رب، والدین کو یہاں رب خود رب کہہ رہا ہے، ہیں والدین، لیکن اللہ نے لفظ کیا چنا ہے؟ رب لفظ اللہ نے والدین کے لیے قرآن میں چنا. اب ذہن سوال کرتا ہے مولا رب تو ہے، اور یہاں فرماتا ہے کل رب ارحمہما، اپنے والدین کو بھی رب کہو. مولا یہ والدین رب کیسے ہو گئے؟ تو وہ رب کائنات فرماتا ہے میں تجھے دنیا میں بھیجنے والا ہوں اور یہ رب تجھے اسی دنیا میں پالنے والے، اس لیے ان کو بھی رب کہا گیا.